وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، صرف وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، اور جو پتا بھی گرتا ہے درخت سے اس کو وہ جانتا ہے۔ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں چلا جائے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا، ان کے نظریے کا بھی رد فرمایا، پھر ان کے ناجائز جو سوالات تھے ان کا بھی رد فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہ مانی، ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو اس ہلاکت کو لے آؤ، یا جس چیز کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزات دکھاؤ وہ ہمیں دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان الحکم الا للہ، وہی حق فیصلہ فرماتا ہے جو بھی فرماتا ہے۔ اگر میرے پاس ہوتا جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میں تمہارے درمیان اس کو واضح کر دیتا۔ اب اسی کی مزید وضاحت ہے، فرمایا وعنده مفاتح الغیب۔ یہ مسئلہ پہلے بھی ایک آیت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ قدرت تامہ اور علم محیط یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں۔ قدرت تامہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر کلی طور پر پوری قدرت، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی معاون کے، بغیر کسی مددگار کے، یہ خاصہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اسی طرح علم محیط، ہر چیز کا علم جو حاضر ہے، جو غیب ہے، جو پہلے تھا، جو بعد میں ہے، یعنی ازل سے ابد ہمیشہ ہمیشہ کا جو علم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرکین کو مغالطے اس لیے پڑے، بعض یہ کہتے تھے ان کی عقل کے جو خلاف باتیں صادر ہوتی دنیا میں، وہ ان کو اپنے بتوں کی طرف منسوب کرتے کہ یہ ہمارے فلاں بت نے کیے ہے۔ جب بارش آتی تو کہتے تھے کہ فلاں جو ستارہ ہے ہمارا، یہ اس ستارے نے بارش برسائی ہے، غیر کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح بعد میں انبیاء علیہم السلام کے جو معتقدین تھے، یہود اور نصارہ، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو سمجھا نہیں، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کا ذاتی فعل سمجھا۔ اسی طرح کرامات جو اولیاء اللہ کی ولایت کی نشانی اور علامت ہوتے ہیں، اس کو اس ولی کا ذاتی فعل سمجھائے، ذاتی قدرت سمجھی ہے، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں بھی وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کے غلط سوچیں، غلط نظریات اور عقائد اور نظریات کی بنیاد پر وہ بھی مشرکین میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو غیر کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علم غیب ہے اس میں بھی مغالطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تفسیر مظہری میں
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی غیب کی تعریف فرماتے ہوئے، فرمایا غیب کہتے ہیں اس کو جو بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تک ہونے والا ہر کام ہے۔ اسی طرح غیب اس کو جو ابھی تک لوگوں سے مخفی ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ظاہر کرنا ہے، تو یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ علم دیا ہے، اور آپ کو مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں۔ تو وہ جو واسطے کے ساتھ اس کو نبأ کہتے ہیں، نبأ الغیب، جیسے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی جو واسطے کے ساتھ آ رہا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے، اور غیب وہ ہوگا جو بغیر واسطے، بغیر وحی، بغیر الہام، بغیر کشف کے جو خود بخود ذاتی طور پر اس کو مستقبل کا علم ہو جائے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، اس کا معنی غیب۔ تو یہاں ایک تشبیہ دی ہے، چابی جو ہوتی ہے وہ تالے کی ہوتی ہے۔ کسی کمرے کو جب تالا لگا ہوا ہو تو کمرے کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم اس کو ہوگا جس کے پاس چابی ہوگی۔ اگر کسی کو چابی نہ دی جائے تو اس کو اندر کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کے بارے میں اطلاع نہ دے وحی کے ذریعے سے، کشف اور الہام کے ذریعے سے، اس وقت تک اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر جو غیب کا علم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو مگر وہی، یعنی صرف اسی کے علم میں ہے یہ غیب کی ساری چابیاں۔ یعلم ما فی البر والبحر، یہاں اسی کی وضاحت ہے، فرمایا یعلم ما فی البر والبحر۔ انسان جس خطے میں رہ رہا ہے یہ دو قسموں میں تقسیم ہے، کچھ حصہ خشکی کا ہے، کچھ حصہ تری کا ہے۔ چوتھائی حصہ یا تہائی حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، باقی ساری تری ہے۔ تو خشکی پر جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، ان کا مزاج بنانے والا وہی ہے، ان کے سارے تقاضوں کو جاننے والا وہی ہے، ان تقاضوں کے مطابق ان کا انتظام کرنے والا وہی ہے۔ سب کچھ ایک چمٹی سے لے کر ہاتھی تک جو انسان کے علم میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے، اس نے خود پیدا فرمایا ہے، خود اس کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے اندر، دریا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، ہم تو صرف مچھلی کو جانتے ہیں، یہ دو چار اور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس سمندر کی تہ میں کیا کیا مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے موتی جواہرات جو پانی کے اندر رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کہاں ہیں، کس وقت سے ہیں، وہ کس مقدار میں ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو فرمایا یعلم ما فی البر، اس خشکی میں جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے، والبحر، اور جو کچھ سمندر میں ہے، پانی میں ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وعندہ مفاتیح الغیب سے ایک بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے 21ویں پارے میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح بارش کب اترتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور رحم میں کیا پیدا ہونے والا ہے، بچہ یا بچی، مشینیں تو اس وقت جانتی ہیں جب وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اس سے پہلے جانتا ہے۔ اور اسی طرح کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، انسان کی موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے علم کی حد ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا یقین اور اعتقاد نصیب فرمائے۔ آیت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔